بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا، بشارت آ گئی، بے شک وہ لوگ جنہوں نے مسئلہ مان لیا، وعملوا الصالحات، اور کام بھی مسئلے کے مطابق کرتے رہے، یہدیہم ربہم بایمانہم، پہنچا دے گا ان کا رب، پہنچا دے گا ان کو رب ان کا، بایمانہم، ان کے ایمان کی وجہ سے، بایمانہم، ان کے ایمان کی وجہ سے، تجری من تحتہم الانہار، بہتی ہوں گے ان کے نیچے سے کئی نہریں، فی جنات النعیم، بیچ باغات نعمتوں والوں کے، دعواہم فیہا سبحانک اللہم، کلام ان کا فیہا، ان باغات میں، سبحانک اللہم، اللہ تو شریکوں سے پاک ہے، بتحیتہم فیہا، اور توفہ ان کا فیہا، ان باغات میں، سلام سلام ہوگا، وآخر دعواہم، اور آخری کلام ان کا، ان الحمدللہ رب العالمین، اور آخری کلام ان کا الحمدللہ رب العالمین ہوگا۔ یہاں پر تھوڑی سی بات سمجھو، ان الذین آمنوا، بشارت، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور کام کیے بھلے اچھے کام کیے، یہدیہم ربہم، یہدیہم، ہدایت کرے گا ان کو، ربہم، رب ان کا، بایمانہم، ان کے ایمان کی وجہ سے۔ کیا معنی؟ ایمان بھی لا چکے ہیں، عمل صالح بھی کر چکے ہیں، اس کے بعد یہدیہم ربہم کا کیا معنی؟ ایمان کے بعد کون سی ہدایت ہے بھائی؟ عمل صالح کے بعد کون سی ہدایت ہے؟ ایمان لا چکے، عمل صالح کر چکے، اب فرمایا یہدیہم ربہم، یہ تو کوئی معنی نہیں بنتا بھائی، ایمان ہدایت ہے، عمل صالح ہدایت ہے، یہ چیزیں ان کو حاصل ہو چکی ہیں، تو اب یہدیہم ربہم کا کیا معنی؟ تو سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ توجہ فرماؤ، یہاں پر تین مطلب ہے اس آیت کے، یہدیہم ربہم کا۔ ایک مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے ایمان لایا اور ایمان کے ساتھ قوت عملیہ کو درست کیا، اس ایمان کی برکت کی وجہ سے، عمل صالح کے ثمرہ کی وجہ سے، اللہ انہیں ایمان پر استقامت دے دے گا، جمع دے گا۔ یہدیہم کا مطلب ہے ثابت قدم رکھے گا، ایمان پر مضبوط رہیں گے، اور یہ دونوں کا ثمرہ ہوگا، ان کے ایمان عمل صالح کی بدولت، یہدیہم، اللہ ان کو پکا رکھے گا ایمان پر، ثابت قدم رکھ دے گا ایمان پر۔ بہرحال مقصد ہے ثبات قدمی، اور یہی وجہ ہے ایک آدمی ایمان لاتا ہے، ایمان لانا کمال نہیں، ایمان بچانا کمال ہے، اور ایمان پر استقامت پکا رہنا کمال ہے، اور یہ ایمان کا پانی جو ایمان کے درخت کو مضبوط رکھتا ہے وہ عمل صالح ہے، عمل صالح سے شجرہ ایمان کی آپ پاشی کرتا ہے، اور جتنے عمل صالح کرتا جائے گا ایمان اتنا پختہ ہوتا جائے گا۔ تو یہدیہم اگر ثبات والا معنی لے تو اس میں زیادہ اثر ہوگا عمل صالح کا، ایمان لایا اور ایمان کا درخت مضبوط ہوگا عمل صالح سے، ایک معنی۔ دوسرا معنی یہدیہم، یا ہدایت کے معنی ایصال الی المطلوب ہے، یہدیہم مقصد تک پہنچانا۔ اللہ فرماتے ہیں جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، ہم ان کے بے ایمانہم، بوجہ ان کے ایمان کے، یہ بات سببیہ ہے، ان کے ایمان کی وجہ سے ہم انہیں منزل مقصود تک پہنچا دیں گے، اور وہ منزل مقصود کیا ہے؟ جنت ہے۔ ہم ان کے ایمان کی وجہ سے ان کو منزل مقصود تک لے جائیں گے۔ اس صورت میں یہ بات کیا ہوگی؟ سببیہ، اور حضرت مجاہد نے اس بات کو استعانت کی لیا، استعانت کی لیا کہ ایمانہم، اب اس
صورت میں معنی سمجھو کہ ایمانہم باعث سیادت کی معنی کیا بنے گا؟ میدان قیامت میں اللہ رب العزت جب حساب کتاب ہو جائے گا، میدان محشر میں اندھیرا چھا جائے گا اور سب لوگوں نے پل صراط سے گزرنا ہوگا. وہ میدان محشر کا جو اندھیرا ہوگا، ہر طرف سے اندھیرا ہوگا، اس میں اگر لائٹ ہوگی تو ایمان کی ہوگی، نور ہوگا ایمان کا ہوگا. اب یہدیم کا تعلق دنیا کے ساتھ نہیں. یہدیم کا معنی ہے ہراس الطریق، راستہ دکھانے والا. کہ قیامت کے دن اور باعث سیادت کی اب معنی کیا ہوگا؟ ان یکون ایمانہم لہم نورا، یکون ایمانہم لہم نورا یمشون بہ. مطلب یہ ہوگا قیامت کے دن ان کا ایمان نور کی شکل میں ہوگا. نورہم یسعی بین ایدیہم، اور اس نور کی مدد سے، اس کی استعانت سے وہ جنت کے راستے میں جائیں گے، جنت میں جائیں گے. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ہاں. کتنے معنی میں نے بتائے؟ 3 معنی. یہ جو پہلا معنی میں نے بتایا استقامت والا، یہ مدارک میں ہے. امام نصفی نے مدارک میں لکھا اے یصدقہم بسبب ایمانہم للاستقامت علی سلوک الطریق السدید المؤدی الی الثواب. المؤدی الی الثواب مطلب ہے اللہ ان کو سیدھا رکھے گا ایمان کی وجہ سے اور عمل صالح کی وجہ سے. سلوک طریقے سدید پر، سیدھے راستے پر وہ ڈگمگائیں گے نہیں. ایک دوسرا معنی استعانت والا وہ حضرت مجاہد سے میں نے ذکر کیا، اور ایصال الی المطلوب والا یہ آپ کے پاس میرا خیال لکھا ہے. یہدیہم میرے پاس لکھا ہے، آپ کے پاس نہ بھی لکھا ہو. یہدیہم مقصد تک پہنچا دے گا، مقصد تک پہنچا دے گا. امام راضی کی عبارت میں یوں سے لو، ایصال الی المطلوب والا معنی پہنچائے گا رب ان کا بے ایمانہم، ان کے ایمان کی وجہ سے. معلوم ہوتا ہے جنت کی ٹکٹ ایمان ہے، جنت کی ٹکٹ ایمان ہے. ایمان ہے تو ٹکٹ مل سکتی ہے، ورنہ کوئی نہیں. تجری من تحتہم الانہار، بہتی ہوں گی ان کے مکانوں کے سامنے سے نہریں. فی جنات النعیم، بیچ باغات نعمتوں کے. دعواہم فیہا، دعواہم فیہا، اس دعویٰ پر بڑی بات ہوئی. دعواہم کا کیا معنی ہے؟ امام قرطبی تو لمبے چلے گئے اور حضرات نے بھی بڑی بات کی. دعواہم سے کیا مراد ہے؟ کہتے دعواہم سے مراد ہے دعا ہو، ان کی دعا ہوگی. سبحانک اللہم، وہ جاگ رہے ہو یا نہیں؟ دعویٰ ان سے مراد کیا ہے؟ دعا ہو، ہم ان کی دعا یہ ہوگی. لیکن اس پر اشکال ہے کہ سبحانک اللہم میں کون سا دعا یہ جملہ ہے؟ سبحانک اللہم، تو پاک ہے یا اللہ، اس میں تو دعا ہے ہی نہیں. تو دعا ہو ہم. پھر قرطبی وغیرہ چلے، انہوں نے کہا دیکھو نا لا الہ الا انت سبحانک میں تھی تو فاستجبنا لہ آیا ہے. تو اس لیے وہ ثنا، مجرد ثنا کو بھی دعا سے تعبیر کر دیتے ہیں، لیکن یہ تعبیر بعید ہے. امام قرطبی پہ اللہ کی رحمت ہو، کوشش انہوں نے بڑی کی، اور صاحب روح المعانی نے بھی، کہ جہاں دعواہم بمعنی دعاؤہم، ان کی دعا اس جنت میں جب عجائبات دیکھیں گے تو سبحانک اللہم ہوگی. پھر اشکال ہوا دعائیہ جملہ نہیں. انہوں نے کہا کہ دعا کا اطلاق بعض اور مجرد ثنا پر بھی ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد پر بھی دعا کا لفظ بولتے ہیں، وہ ہو جاتا ہے. اور استشہاد کے طور پہ وہ پڑھا لا الہ الا انت. لیکن جنہوں نے سورۃ الانبیاء پڑھی ہے وہاں میں نے وضاحت کر دی تھی کہ لا الہ الا انت سبحانہ کا دعا کہتے ہیں. بہرحال یہ ان حضرات نے کہا
تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پر دعواہم کے دو معنی ہیں. دعواہم ایک معنی ہے کلامہم، دعواہم. اب ذرا میری طرف دیکھو، جنتی جب جنت میں جائیں گے وہاں پر جنت کے عجائبات دیکھیں گے اور انہیں پتہ چلے گا کہ ہم جو دنیا میں کہتے تھے نا بے ایمان ہیں، سبحان اللہ، اللہ شریکوں سے پاک ہے. دنیا میں جو ہم خدا سے شریکوں کی نفی کرتے تھے، اسی عقیدہ توحید کی وجہ سے ہمیں جنت ملی. دنیا میں تو ہم دلائل سے یہ بات کرتے تھے سبحانک اللہ، اللہ پاک ہے شریکوں سے. آج اس کا جب ہمیں ثمرہ مل گیا اور اسی توحید کی بنیاد پہ ہم جنت میں پہنچ آئے تو اب تو ہمارا مشاہدہ ہو گیا واقعی اللہ تو شریکوں سے پاک ہے. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ یہ ہے کلام ہو، کلام ان کا ہوگا. اس میں کیا مطلب؟ دنیا میں بھی شریکوں کی نفی کرتے تھے اور بیچارے مارے بھی کھاتے تھے، تانے بھی برداشت کرتے تھے، گالیاں بھی برداشت کرتے تھے، لیکن دنیا کو بتاتے کہ اللہ شریکوں سے پاک ہے. اب جب کسی مسئلے کی وجہ سے بے ایمان ہیں، اسی مسئلہ توحید کی وجہ سے جنت کی نعمتیں ملے گی اور جنت کی نعما دیکھ کے انہیں پتہ چلے گا او ہو یہی مسئلہ توحید ہی تھا، سبحانک اللہم والا مسئلہ تھا، جس مسئلے کی وجہ سے ہم ان عجائبات اور جنت میں پہنچے ہیں. دنیا میں مسئلہ دلائل سے بیان کرتے تھے، اب مسئلہ مشاہدے سے بیان کر رہے ہیں. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ دعواہم بے ساختہ پکار اٹھیں گے، کلام ہوگا ان کا پیا اس جنت میں سبحانک اللہم، سبحانک اللہم، اے اللہ تو شریکوں سے پاک ہے. بتحیتہم فیہا، اور آپس کی دعا ان کی بوقت ملاقات فیہا سلام، سلام ہوگا. یہ سلام آپ کی حاشیے پہ لکھا ہے سلامن قولا من رب الرحیم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل، کیا کہیں گے؟ بس بما صبرتم، سلام علیکم بما صبرتم، تم پہ سلامتی ہو بما صبرتم، بما صبرتم، تم جو مسئلے پہ ڈٹے رہے نا ایمان والے سے، کل تمہیں سلامتیاں مل رہی ہیں. بما صبرتم، بعد اتنے ڈٹے رہے آج اسی کا انعام ہے. وآخر دعواہم، اور آخری کلام ان کا، کیا اس کے بعد مر جائیں گے؟ وہ آخر دعواہم کیا ہے؟ آخری کلام ان کا اس مجلس کا، وہ جو گپے لگا رہے ہوں گے، مجلس گپوں کی جمی ہوئی ہوگی. آخر دعواہم، اس وقت کی باتوں میں یہ معنی نہیں کہ اس کے بعد کلام بھی نہیں کریں گے. اس وقت جو باتیں کر رہے ہوں گے اس میں آخری بات ہوگی الحمدللہ، الحمدللہ. تمام صفاتیں کار سازیہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہیں. رب العالمین، جو رب العالمین ہے